بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ہم لوگ یوٹیوب کے لیے ویڈیو وغیرہ بناتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا، ورکنگ ویزا اور وزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کی طرف سے اگر کوئی نیوز ہو تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں۔ دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ملیشیا امیگریشن، جو ہے ایک دفعہ پھر سے ایکٹیو ہو چکی ہے ملیشیا کے ایئرپورٹ پہ، اور 2 دن پہلے تقریباً کوئی 550 کے راؤنڈ باؤنڈ جو فارنر ہے ان کو ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کیا ہے۔ یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ کافی دوستوں نے ہمارے سے کوسچن بھی کیا کہ سر یہ حقیقت ہے کیا اتنی تعداد میں یہ لوگ ڈیپورٹ ہوئے ہیں، اور اگر ڈیپورٹ ہوئے ہیں تو کس وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے پلان کیا کہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کو ساری ڈیٹیل اس کے متعلق دے دیتے ہیں کہ یہ ڈیپورٹ اگر ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں، یا یہ حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹریول ٹو ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے بآسانی آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے جو آپ کو ایک چیز ہم بتائیں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ملیشیا سے یہ جو بندے ڈیپورٹ ہوئے ہیں، یہ نیوز 100% جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں، اور کس بیس پہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گا۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ لوگ وزٹ ویزا پہ ملیشیا میں جا رہے تھے، اور یہ کوئی فریش بندے نہیں تھے، یعنی کہ 2 دن پہلے جو فلائٹ گئی ہے اس میں یہ لوگ شامل نہیں تھے کہ وہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ پچھلے کوئی 3-4 دن سے جو ہے ملیشیا ایئرپورٹ پہ موجود تھے، یعنی کہ ایجنٹ حضرات جو تھے انہوں نے ان کی کاؤنٹر سیٹنگ کی ہوئی تھی، کوئی بیچارے کاؤنٹر سیٹنگ پہ جا رہے تھے، کوئی ویسے جا رہے تھے۔ تو وہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ سچویشن اس طرح کی تھی کہ وہ لوگ وہاں پہ کاؤنٹر پہ جانے کی بجائے کچھ جو ملیشیا کے جو ایئرپورٹ کے واش روم ہیں ان میں چھپ گئے، کچھ کہیں اور پہ جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ 3 دن 4 دن پہلے سے یہ بندے وہاں پہ موجود تھے ایئرپورٹ پہ، ٹھیک ہے، اور ان کے جو ایجنٹ حضرات تھے وہ بھاگ چکے تھے۔ اب یہ کاؤنٹر سیٹنگ پہ تھے، ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اگر کاؤنٹر پہ ڈائریکٹ خود جاتے ہیں تو ہم ڈیپورٹ ہو جائیں گے، اور اگر ہم جو ہے وہ یہاں پہ ویٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ ہمیں کاؤنٹر سیٹنگ پہ کلیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اکثر ویڈیو میں ایک چیز کہتے ہیں کہ دیکھیں وزٹ پہ وہ جائے جو وزٹ کے قابل ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاکستانی بھائی، انڈین بھائی، بنگلہ دیشی جو ہیں، اسی طرح جو نیپال کے ہیں، اب ان میں سے زیادہ تر جو یعنی کہ اگر آپ کہیں 70% جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں سے وزٹ پہ جاتے ہیں، اور وزٹ پہ جا کے وہاں پہ اوور سٹے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو جو ملیشیا گورنمنٹ ہوتی ہے، ملیشیا کا جو امیگریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی تعداد میں ہماری کنٹری میں فارنر آیا ہے، اور ان میں سے اتنے جو ہے وہ واپس اپنی ہوم کنٹریز میں چلے گئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ پھر امیگریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اپروسی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ لوگوں کو پکڑ دکڑ ان کی کرتی ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ جب کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ پراپر اپنی وہ جو ایک چیز ہوتی ہے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کو کمپلیٹ کریں، اور ساتھ میں آپ صرف اس نیت سے جائیں کہ ہم نے صرف وزٹ ہی کرنا اور وزٹ کر کے واپس آ جانا ہے۔ ڈیپورٹ ہمیشہ وہی بندہ ہوتا ہے جو ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو پورا نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اور آپ سے جب کوسچن کیے جاتے ہیں، جب ان کے آنسر آپ صحیح طرح سے ان کو نہیں دیتے تو وہ پھر ڈیپورٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ ہم وزٹر ہیں، یہاں سے وزٹ کریں گے، وزٹ کر کے واپس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تقریباً کچھ 550 کے راؤنڈ باؤنڈ تعداد تھی جو بیچارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی کچھ نیوز یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان میں سے کچھ 1-2-3 لڑکوں کی جو ہے وہ وہاں پہ ڈیتھ بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ویسے ہی وہاں پہ بیچارے جو ہے وہ 3 دن 4 دن سے بھوکے تھے یا دل چھوڑ گئے، جو بھی معاملات ہوئے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پاکستانی بھی شامل تھے، صرف پاکستانی نہیں ہے کہ یہ سارے 450-500 جو بندہ ڈیپورٹ ہوا ہے وہ پاکستانی تھا، اس میں انڈینز بھی تھے، بنگلہ دیشی بھی تھے، نیپال کے بھی تھے، اور انڈونیشیا، فلپین، ان ساری کنٹریز کے تھے۔ اب یہ جو لوگ تھے یہ وہاں پہ 3-3 4-4 دن جب وہ بیٹھے رہے تو ملیشیا امیگریشن نے ایئرپورٹ پہ جو ہے جب آپریشن کیا تو اس میں انہوں نے اتنی بڑی تعداد کے جو لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے ان کو جب پکڑا، ان کی ڈاکومنٹیشن چیک کی، اور ان سے جب کوسچن کیے
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اچھی خاصی جو تعداد تھی وہ اس طرح کی سامنے آئی کہ وہ لوگ ان کو مطمئن ہی نہیں کر سکے اور پھر وہاں سے انہوں نے ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ نیوز جو ہے یہ بالکل 100% جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. یہ لوگ ڈپورٹ ہوئے ہیں, آج سے 2 دن پہلے کی بات ہے, 2 دن پہلے کی نیوز ہے. تو اس لیے بھائی یہاں سے جب آپ جاتے ہیں اپنی ساری ڈاکومنٹیشن کیا کریں پراپر جو ہے. اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں, دیکھیں جب آپ وزٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے اندر اتنا کانفیڈنس رکھا کریں کہ آپ امیگریشن کے آفیسر کو فیس کر سکیں. آپ جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس سارے جب ڈاکومنٹس ہیں نا تو آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں نا, وہ بھی آگے بھی انسان ہی کھڑا ہوتا ہے نا, وہ کوئی اس طرح کی چیز تو ہوتی نہیں جس سے آپ کو ڈر لگے, انسان ہی ہوتا ہے وہ بھی. اور جب آپ سے وہ کویسچن کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کے تسلی بخش جو ہے وہ آنسر دیے. آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے, آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے. اور یہ سارے بھائی کوشش کیا کریں کہ آپ ملنڈو ایئر لائن پہ ٹریول کیا کریں. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. جب آپ مثال کے طور پہ پی آئی اے پہ ٹریول کریں گے آپ 100% جو ہے وہ وہاں سے ڈپورٹ ہوں گے. لازمی نہیں ہے کہ سارے ڈپورٹ ہوں گے, لیکن اب وہاں سے زیادہ چانس ہوتے ہیں ڈپورٹ ہونے کے. اسی طرح تھائی لینڈ ایئر لائن پہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں آپ ڈپورٹ ہوتے ہیں. اب ایجنٹ حضرات جو ہوتے ہیں وہ لالچ میں پڑتے ہیں, وہ آپ کی ٹکٹ ان ایئر لائن کی کرتے ہیں. ملنڈو ایئر لائن جو ہے یہ ملیشین ایئر لائن ہے. آپ کوشش کیا کریں اس پہ ٹریول کیا کریں. اس کے کچھ بینیفٹ ہیں. بینیفٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ملنڈو ایئر لائن کا جو گیٹ ہے وہ بالکل جو ہے وہ آپ کہہ لیں جو امیگریشن کے کاؤنٹر ہیں ان کے نزدیک ہے. یعنی کہ جب آپ نے جہاز سے اترنا ہوتا ہے تو آپ کوئی 2-4 منٹ کے جو پیدل واک جو آپ جب کرتے ہیں تو آپ جو کاؤنٹر ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. پی آئی اے کا اسی طرح جو تھائی لینڈ کا ان کے جو آپ کہہ لیں جو گیٹ ہیں وہ کافی زیادہ دور ہیں. آپ جب جہاز سے اترتے ہیں, ایئر لائن سے جب اترتے ہیں تو آپ کو ٹرین میں بیٹھ کے آنا پڑتا ہے, اور جب آپ ٹرین میں بیٹھ کے آتے ہیں تو اس کے درمیان ہی آپ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں, آپ پکڑے جاتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی ہر چیز کو دیکھا کریں, دیکھنے کے بعد جو ہے آپ ٹریول کریں. وزٹر کو ڈپورٹ نہیں کیا جاتا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی ڈپورٹ ہو رہا ہے. ڈپورٹ ہوتے ہیں لیکن سارے ڈپورٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ نیوز تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.